السلام علیکم، میں ہوں ریحان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی چینل اصلاح ایمان و عمل۔ ہمارا مقصد حق اور سچ کا پرچار اور رضا الہی کا حصول ہے۔ اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی پر کلک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض جو دنیا والوں کے لیے اللہ رب العزت نے ہدایت نامہ بھیجا ہے، یہ کتاب اللہ نے اس لیے نازل فرمائی ہے کہ ہم اس کتاب کے ذریعے اپنے فیصلے کریں، اس کی روشنی کے اندر ہم زندگی گزارے، اس کتاب سے ہدایات لے، سورۃ ابراہیم کے اندر اللہ رب العزت نے ابتدا کے اندر بیان فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے
تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لائے۔ اسی سورہ کے یہ 2 اور 1 نمبر آیتیں تھی۔ اسی سورہ ابراہیم جس صورت لقمان کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، جب اس پر اللہ کی آیات، اس کے سامنے اللہ کی آیات پیش کی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے، یعنی اللہ کی کتاب کی آیات کی بات نہیں مانتا، کَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، ایسا جیسے کہ اس نے اللہ کی کتاب کی آیات سنی ہی نہ ہو، کَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، جیسے کہ اس کے کان کے اندر، اس کے کانوں کے اندر بوجھ ہو، یہ اونچا سنتا ہو، یا سماعت سے یہ محروم ہو، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، فرمایا آپ انہیں بشارت دیجئے عذاب علیم کی، یعنی ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں عذاب علیم ہے، درد دینے والا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جن کا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ اس طریقے کا ہو کہ وہ اللہ کی کتاب کو سنتے ہی نہیں ہیں اور اپنے پرانی روش کے اوپر یہ قائم رہتے ہیں، اپنی اصلاح نہیں کرتے ہیں۔ سورۃ الجاثیہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ اب ایسے لوگ بظاہر جماعت المسلمین، جماعت المومنین، یعنی اسلام کے ماننے والے ہو، اس کا دعویٰ کرنے والے ہو، یا منکر ہو، وہ اسلام کو نہیں ماننے والے ہو۔ سورۃ الجاثیہ کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے اس آیت کے بعد فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، کہ اللہ کی بات کے بعد اور اللہ کی آیات کے بعد مستکبراً، استکبار کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، ان آیات کو سننے سے پہلے جو ان کے اعمال تھے، جو عقائد تھے، جو معاملات تھے، ان آیات کو سننے کے بعد بھی وہی ہوتے ہیں۔ ثم یصروا، اس پرانی روش کے اوپر یہ قائم رہتے ہیں، دائم رہتے ہیں، تبدیلی ان کے اندر نہیں آتی ہے۔ مستکبراً، تکبر کے ساتھ، کأن لم یسمعها، جیسے کہ اس نے اللہ کی آیات سنی ہی نہ ہو، اللہ کی آیات اس کے سامنے بیان ہی نہ ہوئی ہو، اس نے سنی ہی نہ ہو۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ علیم، اللہ بیان فرماتا ہے کہ ایسے شخص کو درد دینے والے عذاب کی بشارت دو۔ دیکھیں، یہ وہ کتاب ہے
کہ نہ صرف اللہ نے اس کتاب کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ اس کو سیکھے، اس کے مطابق عمل کرے، اس سے اپنے فیصلے کرے، بلکہ یہ کتاب دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں جب محشر کے میدان میں اللہ رب العزت ہمیں اٹھائے گا اور حساب اور کتاب کا دن ہوگا، اس دن بھی اس ہی کتاب سے اللہ رب العزت فیصلہ فرمائے گا۔ وہی شرک اور کفر کے اندر وہ پڑے رہے، الہ واحد کے سوا وہ اس کے ساتھ ہزاروں اور سینکڑوں الہوں کو دوسروں کو بھی شریک ٹھہرائے، اس کے ذات، صفات، حقوق، اختیارات، علم اور تصرف کے اندر، اس کی الوہیت کے اندر، ربوبیت کے اندر۔ وہی اپنے آباء و اجداد، مولیوں اور پیروں کے دین پہ چلتا رہے، خواہشات نفس کی پیروی کرتا رہے، اعمال کی خرابیاں اسی طرح برقرار رہے، دعویٰ ہو کہ میں مسلم ہوں، میں مومن ہوں، لیکن تبدیلی نہ آئے، خود بھی کتاب پڑھتا رہے، دوسروں سے بھی سنتا رہے، اور اللہ کی کتاب کی آیات جو ہے وہ اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہ کرے۔ قرآن مجید دیکھے، ایسے لوگوں کا ذکر فرماتا ہے جیسے سورہ عنکبوت کی آخری رکوع کے اندر آپ دیکھیں، آیت نمبر 57 کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، یہ آیتیں سلسلہ وار اس طرح سے آ رہی ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن ذکر بآیات ربہ، کہ اس کو اپنے رب کی آیات سے تذکیر کی جاتی ہے، اسے ڈرایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے۔ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اور وہ اللہ کی کتاب کی آیات سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، اللہ کی کتاب کی آیات کو نہیں مانتا۔ سورۃ الکہف کے اندر یہ آیت ہے، آیت نمبر 57۔ تو اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور جو کچھ یہ اپنی آخرت کے لیے آگے بھیج رہا ہے اسے یہ بھلا ہوا ہے۔ اللہ کی کتاب کے تعلیمات کے مطابق عمل کر کے آگے بھیج رہا ہوں یا اس کے خلاف بھیج رہا ہوں۔ اب آگے اللہ بیان فرماتا، اس کے بعد اگر اس کے اندر تبدیلی نہ آئے، اللہ کی کتاب کو وہ نہ مانے، تو اللہ بیان فرماتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کے
دلوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. اثر پذیر کتاب، اتنی مؤثر کتاب، اس کتاب کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ کیونکہ یہ کتاب اللہ رب العزت، آپ دیکھیں سورہ حشر کے اندر ایک مثال کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس کتاب کو کسی پہاڑ کے اوپر، اللہ بیان فرماتا ہے، اتارتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، آپ دیکھتے اس پہاڑ کو کہ وہ پہاڑ بھی اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے یعنی وہ پہاڑ وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس کے اندر بھی تبدیلی آتی. جس طرح بڑے بڑے چٹان اور پہاڑ ہوتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں، اس کے اندر بارود رکھا جاتا ہے، اور جب اسے پھاڑا جاتا ہے تو وہ پتھر ٹوٹ جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ایک جان نہیں رہتا ہے وہ پھر. لیکن یہ انسان، اس کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ قرآن کی آیات کا نزول اس انسان پر ہو رہا ہے. یہ اگر شرک کر رہا ہے تو اسی طرح شرک میں یہ لگا ہوا ہے، چھوڑ نہیں رہا ہے، تبدیلی نہیں آ رہی اس کے اندر، متصدعن کا وہ عمل اس کے اندر پیدا نہیں ہو رہا ہے. یہ اگر زنا کر رہا ہے تو اسی طرح کرتا رہتا ہے. یہ اگر نشہ کر رہا ہے تو اسی طرح کرتا رہتا ہے. یہ اگر سود کر رہا ہے تو اسی طرح یہ کرتا رہتا ہے. یہ اگر جھوٹ بولتا ہے تو اسی طرح بولتا رہتا ہے. کوئی بھی گناہ اس کے اندر ہے، قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی ہے، اس کے سامنے پڑھی جاتی ہے، اس کو اس سے نصیحت کی جاتی ہے، لیکن ثم یصر، یہ پھر بھی اسی طرح جو ہے اصرار کرتا ہے، اس نے اپنے گناہ کے اوپر ثابت قدم رہتا ہے، اس کے اوپر جمع رہتا ہے، اس کے اوپر چھوڑتا نہیں ہے اس کو. اس کتاب کی آیات سے اس کے اندر توڑ پھوڑ، اس کے عمل کے اندر، اس کے معاملات کے اندر، اس کے عقائد کے اندر، اس کی سوچ و فکر کے اندر کوئی توڑ پھوڑ واقع نہیں ہوتی ہے. اسی طرح جمود اس کے اوپر طاری رہتی ہے. پہاڑ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم جمادات کہتے ہیں نا، جس میں جمود ہوتا ہے، اس کے اندر بظاہر تحریک نظر نہیں آتی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اگر ہم پہاڑ پر اس کتاب کو نازل کرتے تو اس کی بھی جمود ٹوٹ جاتی، اس کے اندر بھی تحریک پیدا ہو جاتی، انقلاب آ جاتا،